کہتا ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو میں تو تمہارے درجات کو بلند کرتا رہتا ہوں، نماز کے بعد، ذکر کے بعد، قرآن کے بعد، تلاوت کے بعد، ایسی ایسی باتوں کے ساتھ میں ہر جو بھی نیک کام اپنے کیا میں بلند کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، لیکن فرمایا ایک چیز کا خیال رکھنا، لا تبطلوا اعمالکم، یہ پھر اپنے اعمال کو ضائع تو نہ کیا کرو، اعمال کو نہ پھر ضائع کرو۔ اب فرض کرو اتنا درجے بلند اللہ پاک نے ہمارے کر دیے، ہم یہاں ذکر کر کے جا رہے ہیں، ولایت کو درجے پہ پہنچے ہوں گے، بڑے اونچے درجے پہ ہوں گے، نورانی ہوں گے، فرشتے حیران ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے اور کریکٹر ہم اپنا دیکھیں کہ کوئی فرشتہ کے ہم سے ہاتھ ملا ہے، اور یہاں کیا حال ہوگا ہمیں، ہمارے لیے زمین آسمان بھرا ہے فرشتوں سے، حدیث کہہ رہی ہے پتہ ہے۔ تو جب اس حالت میں انسان ہوا تو کیا آپ کا کیا درجہ ہوگا اس وقت؟ ہم تو احساس کمتری میں ہے نا، مانتی نہیں ہماری طبیعت، لیکن مانے نہ مانے ہے ایسے، مر کے دیکھ لو، سبحان اللہ کیا حال ہے اس وقت، کیا حال ہوگا اس وقت ہمارا، جو ہمیں درجے اور ہمارے جو اس وقت منزل ہوں گی ہماری الحمدللہ پہنچی ہوں گی، سب گناہ ختم، ماں اللہ نے جو ہمیں اس وقت بلند کر دیا ہوگا اس اونچے درجے پر۔ دیکھیں تو کیا ہے، اللہ پاک کہہ رہے کہ اب اس کے بعد تم پھر چھوڑ دوں گا تمہیں، اب تم اس درجے کو پھر کم کرنا شروع کر دو گے، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جیسے درجے بلند ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ویسے ہی ہم اس درجے کو بھی گھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے، یاد رکھنا، یہ جو اسٹیٹس ملا ہے نا اتنا اونچا میں، یہ قائم نہیں رہے گا، رہ سکتا ہے اگر ہمت کریں، لیکن ہم کیا کریں گے، اور پھر اس کو گھٹانا شروع کر دیں گے، صبح تک پھر چٹر میدان وہیں کے وہیں، کیا فائدہ ہے نا۔ قرآن کے خلاف تو کیوں بھی تم ایسے کرتے، اس کو قابو تو کرو نا اس اسٹیٹس کو۔ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایسا کام اس سے ہو جاتا ہے، وہ کام پھر پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ، اللہ کا فرمان حق، نبی پاک کا فرمان حق ہے، کوئی چیز جو قرآن و حدیث میں آئے گی وہ کم نہیں ہو سکتی، اس کو آپ آگے کم نیچے نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے فرما دیا لا تبطلوا اعمالکم، تجھے اوپر بھی لے جاؤں گا اور تجھے نیچے بھی گرا دوں گا، دونوں چیزیں تیرے اختیار میں ہو۔ جس وقت تو نیچے جائے گا اسی حساب سے جائے گا جو گناہ تو نے کیا، جو خطا تو نے کی، اور جب بلند کروں گا تو اس حساب سے جائے گا جو تو نے کام اونچا کیا۔ اب میں اور آپ کی زندگی بھائی، ہمیں پتہ ہے کہ موت کب آئی، پتہ تو ہمیں کس حالت میں مرنا چاہیے، آپ کچھ سوچ رہے ہیں؟ یہاں سے تو ہم کما کے لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کرے اسی حالت میں موت ہے ہمیں، لیکن ہم جا کے گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد وہ نہیں رہا میں، آپ بھی وہ نہیں رہے، بے شک کتنی شکلیں بنی، کیونکہ گناہ ہو گیا اس شکل میں بن گیا آپ جو گناہ آپ نے کیا۔ بعض گناہ تو ایسا ہوتا ہے انسان خنزیر بن جاتا ہے، کتا بن جاتا ہے، اتنا گندا گناہ ہمارے سے ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم کس میں گھمنڈ کرتے ہیں، یار ذکر تو کر کے ہیں نا، کل نمازیں تو پڑھی ہیں نا یار، حضرت نے بتایا نہیں تھا یا ذکر کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دیکھیں یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہو کیا گیا کہ ہم نے وہ گناہ جو کر دی ہے اس نے ہمارے اسٹیٹس کو سارا ختم برباد کر دیا، نمازوں کو، قرآن کو، لا تبطلوا اعمالکم۔ تو ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، وہ تو ذات تمیم کی ذات معصوم ہے، ہم سے ہر وقت گناہ ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس وقت ہم سے گناہ ہو جائے فوراً تسلیم کریں اس گناہ کو، کرنے کے بعد اللہ کی طرف توبہ کرنے، اللہ غلطیوں کی معاف فرما دے۔ سڑک پہ ہو جائے، دکان پہ ہو جائے، کاروبار میں ہو جائے، گاڑی میں ہو جائے، جہاں گناہ ہو گیا وہیں کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا دو، اللہ تعالیٰ دعائی ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرماؤ۔ اللہ نے یہ سسٹم کیا کہ میری رحمت فوراً آتی ہے، اور پھر اس توبہ کا جو سٹیٹس ہے اس درجے پہ تجھے پہنچا دیتا ہوں۔ سمجھائی بات؟ اب یہاں نقطہ کیا نکلا کہ بھائی درجات تو بلند ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے رہے ہیں، لیکن اب کیا ہے گناہ ہوتے ہیں نا، تو گناہ کو فوراً تسلیم کر لو کہ میں گناہ کر لوں، میں کہتے جی میں نے، مجھے کیا پتا جی، ہم آپ یہ نہ کریں جی، ہم فلاں، اب ہمیں کیا ہو سکتا ہے، ہائے سوچو دوستو کتنا بڑا معاملہ ہے۔ کیا ہو، ماتم کرو اپنے آپ پر خوب، ہم اپنے آپ کو بلند کرو، لیکن بلندگی ذلالت عزت اس کے دربار میں ہے۔ جب ہم نے ذلیل حرکت کی ہے، اللہ کو ناراض کی ہے، اس کی نافرمانی ہوئی ہے، پیشے کے نقطے کے برابر ہوئی ہے، اس نے ہمیں گرا دیا، ہمارا ختم ہو گئے، اسی وقت تسلیم کر لو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ زمین میں آدمی سمجھ جاتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ یہ انتظار نہ کرو مسجد میں جاؤں گا، وضو کروں گا اور جناب گھر جاؤں گا، بھی سوچوں گا یہ گناہ ہے بھی نہیں، کسی مولانا سے فتویٰ لوں گا، سب فتویٰ دے رہا ہے تیرا، کل فتویٰ دے رہا ہے کہ تو مطمئن نہیں ہے، تجھے اطمینان نہیں ہے،
کہہ تو رہے تو زبان سے نہیں جی ایسے ہو سکتا ہے نہیں، تو دل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ آخر ذکر کر کے صاف تو ہو جاتے ہیں نا قلب، یہ نہیں ہوتا ہے، وہ فتویٰ دے رہا ہے، اس کو اطمینان نصیب نہیں ہو رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، نہیں یہ تو صحیح ہے جی، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ فوراً تسلیم کر لے کہ میں نے سن لیا فلاں آدمی سے، کہ فلاں شیخ سے میں نے بات سنی ہے، ریکمینڈ ہو گئی یہ بات کہ یہ گناہ ہے، یہ میرا گناہ ہو رہا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ معاف کر، بس وہیں کھڑا ہو گئے، اللہ کا جہاں معاف کیا. اب اس حالت میں موت آ جائے گی، تم نے معافی مانگ لی، پھر تو بزرگ ہو جائے گی. مشکل اپنے اسٹیٹس کو، یہاں کیا مطلب ہے؟ لا تبتلوا، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو، بلکہ توبہ کر کے ان کو قائم رکھو. ان صحابی کو جو پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ آپ کو تحفہ دے دیں ملے گی، تو وہ تحفہ سے تھا کہ پوری امت کا فائدہ کر دیا انہوں نے. کیا تحفہ دیا؟ اللہ نے فرمایا ایک ہی تحفہ میں تجھے دیتا ہوں، اس حالت میں مرنا، اس حالت میں مرنا ایسے تجھے موت ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. مبارک ہو ذاکرین کو، الحمدللہ مبارک ہو. اب اس حدیث پہ غور کریں اور ساری جو میں نے باتیں اس پہ غور کریں. سنیں کیا ہے ساری باتوں کا نچوڑ تھا ہمارا کہ بھئی ہماری زندگی کیا ہے؟ اپ اینڈ ڈاؤن ہے، ہم اوپر جاتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں، اور کہیں نیچوں موت آ جائے تو گئے کام سے. یہی ہے نا بھائی، ہے نا خطرہ؟ یہی ہے نا کہ ہم نیچے ہوئے ہو اس وقت ہو جائے موت تو گئے سارے. بس جنازے ہے، پھر تو کوئی دعا پڑ جائے جنازے بخش ہو جائے، اس کی رحمت یہ، ورنہ وہ تو فیوز ہو گئے نا سارے ڈاؤن جو تھے اس وقت. تو اس کے لیے کیا پیارا طریقہ بتایا میرے آقا نے، یہ اتنی اختیار کر لو کیا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، ہم بلندی رہو گے انشاءاللہ. کیوں کہ ذکر میں دو خاصیتیں ہیں. ذکر میں کیا ہے؟ دو خاصیتیں ہیں. ایک یہ کہ گناہ ختم الحمدللہ، دوسرا کیا کہ بخشش. یہ تو ہے دو صفت ذکر میں اللہ پاک نے رکھی. تو جس وقت آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے جو گناہ ہو رہا ہے معاف ہو رہا ہے، آپ تو ذکر کر رہے ہیں، استغفار چل رہی ہے آپ کی ذکر کے ساتھ الحمدللہ، اور ذکر کے ساتھ دوسری چیز کیا؟ بخشش ہو رہی ہے. تو ذکر کے حالت میں جو انسان مر گیا وہ بخشائے ہوتا ہے. اس لیے اللہ ضرورت ہے اپنے دل کے اندر اللہ کو بساؤ، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، ہر وقت تم ذاکر ہو کہ تمہیں محسوس ہو بھی نہ ہو لیکن دل تمہارا ذکر کر رہا ہو. یہ اس وقت ہوگا جو گھنٹوں بیٹھ کے اللہ اللہ آدمی کرے، گھنٹوں بیٹھ کے اللہ اللہ کے اس طرح کرے کہ اس وجود کے اندر اللہ کا نام چلا جائے. یہ موت کی بہترین تیاری ہے، کیونکہ ذاکر کو کبھی نقصان ہو اسی اسٹیج پہ جائے گا جس اسٹیج پہ اللہ پاک نے. تبھی تو اللہ کے ولی جو ہیں، یا میں بتاتا ہوں جتنے بھی اللہ کے ولی گزرتے ہیں، اللہ والے گزرتے ہیں، وہ بڑی ہائی اسٹیج پہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں. تو ان کے پاس تو ڈاؤن ہے ہی نہیں ہوتا اللہ کے ذکر میں، بلکہ بلند ہوتے ہیں. تو جتنے بھی اللہ کے ولی جاتے ہیں ہمیشہ دیکھیں وہ ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں، ہمیشہ ذکر کرتے ہوئے جائیں گے، زبان سے، ہاتھ سے، کسی چیز سے آپ دیکھیں گے ذاکر ہوں گے. اور جو قلبی ذکر کرنے والا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذکر قلبی، اس کی خاصیت یہ ہو جاتی ہے آپ محسوس نہ کریں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حدیث میں یہ ذکر کا اثر یہ ہوتا ہے انسان کے قلبی ذکر کا، جو قلبی ذکر کو سیکھ لیتا ہے اور شرعی حساب سے زندگی گزارتا ہے، یہ شرط ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور قلبی ذکر سے سیکھ لیا تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا یہ رواں جو ذاکر ہوتا ہے. کیوں کہ دل جب ذکر کرتا ہے تو یہ تو ایک فزیکل چیز ہے، کوئی ڈاکٹر ہے کہ ہر پمپ کے ساتھ وہ خون کو پمپ کرتا ہے. دل ایسی ہے نا، اس کا چلنا جو ہے نا وہ خون کو پمپ کر کے نکالتا ہے، تو سارا سرکل جاتا ہے پورے جسم میں، وہیں سے نکلتا ہے خون جاتا ہے دل میں، پھر پمپ کرتا ہے تو پھر آگے نکلتا ہے. تو پوری سرکل جو ہے نا اسی خون سے چلتا ہے. تو جو بھی ذاکر ہوگا اس کا جب وہ پمپ ہوگا نا اللہ، تو اللہ کے ساتھ نکلتا ہے، تو خون پورے جسم کے اندر اللہ کہتا ہو جاتا ہے. اب اس میں آپ کو بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں، بڑی مطلب زندہ باتیں کہ واقعی نظر آتا ہے کہ دل اللہ کہہ رہا ہے.